بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری، یہ ذکر، یہ مکتب، یہ دنیا کا رچسٹ مکتب ہے، سب سے ثروت مند ترین مکتب ہے۔ اس مکتب سے مہنگا، اس مکتب سے امیر کوئی مکتب نہیں ہے۔ یہ مکتب صرف دنیا نہیں دیتا، یہ مکتب آخرت میں بقا دیتا ہے۔ یہ اسی مکتب میں ہے اور کسی مکتب میں نہیں ہے۔ لوگ دنیا بانٹ رہے ہیں، لوگوں نے دنیا ہی بانٹی ہے۔ وہ دنیا بھی جو ہے، جو سامنے ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیا بھی صحیح نہیں دے پائے۔ دنیا بھی کیا دی، بعد میں لانی پڑتی رہی ساری زندگی۔ مکتب یہی ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، صلی امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں زندگی میں، پریشانی ہے، کیا کروں؟ امام نے کہا تم تو امیر ترین آدمی ہو۔ کہا مولا میرے پاس کچھ ہے نہیں، حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں۔ کہا مگر تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں ہم سے محبت؟ کہا ہاں ہے مولا۔ تو کیا دنیا کی سارے خزانے تمہیں دیے جائیں اور محبت تم بیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم سے تو امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مکتب دنیا کا امیر ترین مکتب ہے۔ یہی محافل ہیں جو کہ انسان کو پرواز دیتی ہیں۔ یہیں سے لوگ اٹھتے ہیں اور کربلا کے راستے پر اپنے راستے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہیں سے اٹھتا ہے تو کوئی حضرت قاسم کی طرح ہو جاتا ہے، یہیں سے اٹھتا ہے تو کوئی حضرت علی اکبر کی طرح اپنے آپ کو پرواز دیتا ہے۔ یہ اسی مکتب میں ہے۔ یہ زینبی کردار سلام اللہ علیہ اسی مکتب کا ہے۔ کربلا میمان اگر زینب نہ ہوتی، کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہ ہوتی۔ یہ آج جو مائیں اپنے جوانوں کو اسلام کی راہ میں دے رہی ہیں، یہ اسی مکتب میں ہے اور کہیں نہیں ہے زن محترم۔ یہی ایک خوبی ہے۔ شہید کی میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ 8 سال، ویسے بھی دفاع مقدس کے دن بھی آنے والے ہیں، 8 سال ایران عراق کی جو وار تھی، شہید کا انٹرویو، ویڈیو موجود ہے ابھی بھی، پتہ نہیں سب ٹائٹلنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ وہ 14 سال کا ہے، 14 سال کا بچہ ہے اور میدان جنگ میں اس سے وہ نے انٹرویو لیا اور اس سے پوچھ رہے تمہارا نام کیا ہے۔ اب آپ اس مکتب کا کمال دیکھیں، بس میں جوانوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ صحیح فرمایا۔ وہ کہتا ہے، اس سے جب نام پوچھا تو اس نے کہا میرا سلام ہو امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ میرا سلام ہو امام وقت پر اور اس کے نائب برحق تھپندہ دل ہائے مستضعفین جہان، یعنی مستضعفین جہان کی جو دلوں کی دھڑکن ہے، نائب برحق خمینی پر میرا سلام ہو۔ پھر اس نے اپنا نام بتایا۔ 14 سال کا بچہ ہے۔ ہاں، اس سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو؟ اس کا کام کیا تھا؟ یہ جو مائنز زمین میں دبا کے رکھتے تھے کہ تاکہ گاڑی چلے، ٹینک چلے، یا لوگ چلے پھٹ جائے، یہ تخریبچی تھا، یعنی ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا۔ 14 سال جو اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ ہر لمحہ موت پہ ہوتا ہے، خطرہ۔ کہتا ہے کہ میں تو یہ ہوں، لیکن ماں ہیچ کورین فارسی میں کہتا ہے، کہہ رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ 14 سال کا بچہ ہے، زن محترم، کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، ہاں جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک خمپارہ یعنی ایک میزائل آیا اور 5 میٹر پہ پھٹا میرے، کہہ رہا ہے ایک ٹکڑا بھی مجھے نہیں لگا کیونکہ اس نے بچانا تھا۔ آپ اعتماد دیکھیں اس کا، اس کو درس۔ کہتا ہے کیسے آنا ہوا یہاں پہ؟ کہا میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا۔
کہا یہاں ہوتا کیا ہے؟ کہا میں سب سے یہی کہوں گا، کیونکہ جو پہلے لڑکے آتے تھے تو وہ یہاں کی باتیں بتاتے تھے کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں ناخالص خالص ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ناخالص خالص ہوتا ہے، یہاں خدا سے ارتباط پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کیا جگہ! میں جب گیا تھا وہاں ایک جگہ اس ایریے میں، آپ یقین کریں دل تڑپ اٹھا، کیا زندگی گزار دی ہم نے یہاں۔ فجر سے پہلے زیارتیں پڑھتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر فجر کے بعد دعا۔ ان کے سنگروں میں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی قرآن، ہر وقت بیٹھے ہوئے قرآن یا دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ تبھی تو آج دیکھیں، آج کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہے دنیا میں۔ کہاں سے لیا؟ بس وہ مشہور نوحہ، ہر کے دارت حوث سے کرب و بلا بسم اللہ، جس کو بھی کربلا کی حوث ہے بسم اللہ۔ یہی مکتب ہے، اور دشمن کو اسی سے خوف ہے۔ آپ کے سامنے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، وہ اسی مکتب ظالم ہوتا ہے۔ کیونکہ دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور بہرحال میں جو اتنی دن سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی اذہان عالی میں منتقل کرنے کی، کہ دشمن شناسی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، دشمن شناسی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ دشمن ہی نہیں پتا آپ کو کون ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی پنگ بال، چھوٹا سا گیم ہوتا ہے نا ٹیبل ٹینس، کیا چھوٹی سی بال ہوتی ہے، ادھر سے بندہ پھینکتا ہے، ادھر سے پھینکتا ہے، ادھر سے پھینکتا ہے، بال آتی رہتی ہے، آپ پھینکتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو اس میں الجھایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، نہ ان باتوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان باتوں کی کوئی، قوم بھی جذباتی ہے۔ بس میں بہت زیادہ آپ کے ڈومیسٹک مسائل پہ بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال میں رہتا نہیں ہوں یہاں، بہرحال بہت سی چیزوں کو مجھے احترام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہرحال میں رہتا نہیں ہوں، تو میں ہوں تو پاکستانی بہرحال، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قوم الجھی ہوئی ہے، پوری قوم، صرف ہم نہیں ہیں، سب کو ٹافیاں کھلا کے گھمایا ہوا ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ میڈیا بلیک پورا، کوئی خبر نہیں ہے میڈیا پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات گاؤں دیہات میں ہو جائیں گے، اس کو اتنا بڑا بڑا بریکنگ نیوز کر کے آپ کو ذہنوں کو پاگل بنانا ہے۔ کون صحیح کرے گا اس میڈیا کو؟ کون کام کرتا ہے میڈیا پہ؟ ہم ہی لوگ کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ کوئی اوپر سے تو مخلوق نہیں آتی جو میڈیا میں کام کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بصیرت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا بکا ہوا ہے تو آپ اپنا میڈیا کھڑا کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ کا ریزسٹنس میڈیا کیوں نہیں ہے؟ آپ میڈیا کا تعلق، جب میڈیا کی بات کی جائے مجلس سے، تو سمجھتے ہیں کہ صرف مجلس نوحے، اور بھائی یہ نہیں ہے میڈیا۔ میڈیا سب کچھ ہے، چاہے پرنٹ ہو، چاہے آڈیو ہو، چاہے ویژولز ہو، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے سینما ہو، میڈیا پورا ہے۔ آلٹرنیٹ جب تک آپ دیں گے نہیں، دوسرا کہاں جائے گا یہ جوان، یہ بچہ کہاں جائے گا؟ جب آپ اس کو گیم خود بنا کے، پاکستانیوں نے کتنے گیم بنائے مجھے بتائیں؟ اتنے بڑے بڑے ڈیولپر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس، الٹا یہاں سے جا کے سسکو کے اندر نوکریاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ سسکو کی جو سلیکون ویلی ہے، اچھے خاصے لوگ ہمارے ہی ہیں۔ آج تک پاکستانیوں نے کوئی گیم بنایا؟ ایک گیم نہیں بنایا، تبھی تو یہ بچے پب جی کھیل رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک گیم نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کے لیے؟ باتیں آپ ایسی کروا لو قوم سے کہ جیسے نہیں، مارس پہ تو یہی بیٹھے گی جا کے۔ دشمن کو سمجھ ہی نہیں رہے آپ کی انرجی کو غلط جگہ ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم۔ دشمن آپ کو زہر دینے کے لیے نہیں آئے گا، یہ زہر ہے کھاؤ، ریپ کر کے چاکلیٹ میں دے گا کھاؤ۔ یہ بچے کھا رہے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے جو یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ بچے جب گیم کھیلتے ہیں، ایک خود میں نے گورے کی ویڈیو دیکھی، ہمارے تو اپنی باتوں میں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا نا،
وہ گورا بولے گا تو یقین آئے گا ہر چیز کا. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, 2 میاں بیوی, ان کی چھوٹی سی بیٹی. وہ کہتے ہیں کہ بیٹی نے ان کی گیم کھیلتی تھی کوئی, اس گیم جب وہ کھیلتی تھی تو کچھ ایڈ آتے تھے, ایڈورٹائزمنٹ. بچی کی ایج کے حساب سے وہ نہیں تھے, بچی کا ذہن خراب کرنے کے. بچی نے ایک دن ماں کو بولا کہ ایسی ایسی چیزیں آتی. ماں تعجب کیا, ماں نے کہا کہ لاؤ مجھے. وہ کہتی میں نے گیم کھیلا, کوئی ایڈ نہیں آیا. ایڈ اگر آیا تو میرے حساب سے آیا. پھر میں نے بچی کو دیا, پھر جیسی بچی کو دیا پھر وہی ایڈ آنا شروع ہو گئے. پھر جب میرا وہ کہتی شوہر آیا تو میں نے اس کو دیا, اس نے بھی امتحان کیا, اس نے بھی کچھ نہیں آیا. جیسی بچی کو دیا وہی ایڈ آ گئے. ٹیبلٹ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ ہے یا باپ ہے؟ کیسے پتا چل رہا ہے؟ فیس ریکگنیشن. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہمارا موبائل ہمارے چہرے سے کھل جاتا ہے. آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے وہ, آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے وہ, پورا 3D لے لیا اس نے. تھم نیل ڈال دو, سارے فنگر پرنٹ تو سب کے الگ ہیں, سب لے لیا ڈیٹا. اب جب بچی بیٹھتی ہے تو وہ بچی کا چہرہ لیتا ہے, اس کو اسی حساب سے تباہ کرتا ہے. آپ نے بچوں کو ٹیبلٹ پکڑا کہ بیٹا جاؤ کھیلو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے. ذرے محترم, یہ مکتب اس لیے سب سے امیر ترین مکتب ہے. یہ کسی کے پاس نہیں, میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, دنیا کا کوئی مکتب آپ کو اتنی ڈیٹیل زوم نالج نہیں دیتا جتنا یہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں معاملہ کوئی اور ہے. یہاں کوئی غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام غیبت میں ہے تو نہیں. امام اپنا کام جو امام کا ہے اپنے ظہور کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب یہ جو کام ہو رہا ہے اس ٹائم, بھائی کم از کم ہمیں گیم تو بنانا چاہیے تھا نا اپنی قوم کے لیے. یہ بچے کم سے کم خراب گیم تو نہیں کھیلے. آپ اخلاقیات ڈالیں اس کے اندر. اخلاقیات کے بغیر یہ سارے گیم ویم جو بچے کھیل رہے ہیں. جوان اصل لگے ہوئے, قوم لگی ہوئی, پیسے بھی لگا رہی ہے, پیسے خرید بھی رہی ہے, اکاؤنٹ بھی بیچتی ہے. اکاؤنٹ اچھا ہو جائے تو بک بھی جاتا ہے نا, ٹھیک ٹھاک سب کر رہی ہے بیٹھی ہوئی. کیا ہے, کس اس جوان کو کہاں لگا دیا؟ میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ جوڑا, اس نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھتا میں گیم ڈاؤن لوڈ کروں. میں کہا بیٹا 2 راستے, یا تو گیم کھیلنے والے بنو یا پھر گیم بنانے والے بنو. تیسرا آپشن, اگر کھیلتے رہے تو وہ کھلاتے رہیں گے. بہتر ہے کہ تم گیم بناؤ, گیم بناؤ.